پترا ان کرسی نہ لیا کے دیں کسی نے، تیری بڑی مہربانی ہے. میں سنڈیا دا تو میں اپنا نا گجر بڑا اوکھا جڑا سوایا دا ہے، کیونکہ پتر خطیب کو بڑا برا لگا، آپ کیوں کرسیاں لا لا کے دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ اب نہ کرسی لا کے دینا پتر کسی، کیونکہ ہر بندے کی بھی نا برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے. اللہ آپ کو برکتیں دے. چلیں ایک بار پتر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے آپ پتر یہ چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاؤ پتر. جب ان کی محفل میں آؤ کوشش کرو بس کچھ بھی نہ بن کے آؤ، بس عام سا بندہ بن کے. یہ دیکھو نا میں نے ان کو کوئی فون نہیں کیا، میں آ رہے ہیں وہاں پھول لے کے، مجھے کیا ضرورت ان چیزوں، کیونکہ میں نے اپنے سونے محبوب کا فرمان سنا ہے جڑا اللہ لی جنہ نیواں ہوئے گا اللہ انہوں اُنہ ہی اونچا کرے گا. پتر کو بندوں کے اونچا کرنے سے کوئی اونچا ہوتا ہے، کوئی کرسیوں پہ بیٹھنے سے بندہ اونچا ہو جاتا ہے. اونچا تو وہی ہوئے گا جنہوں اللہ پاک کرنے گے. ٹھیک ہے اس لیے کرسیوں شرسیوں کے نہ بچا کریں، کوشش کریں عام سے عام بن کے بیٹھے. اور اگر تیرا عام بننا ان کو پسند آ گیا تو پھر خاصوں سے خاص تجھے وہ خود ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوشش فرمایا کریں پتر جب اللہ کے ذکر کی باری آئے، درود پاک کی باری آئے، سونا کر کے پڑھا کریں بچے. اصل میں بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے پڑھتے ہیں، ادھر سے نہیں پڑھتے ہیں. کوشش کرو پتر ادھر سے پڑھو ہے، ادھر سے بھی. اور اب دیکھو نا اب تو 2024 چل رہا ہے، پتہ نہیں اقبال نے 1906 میں کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا یا 10 میں کہا، اللہ کی ذات ہی بہتر جانے ہے. اقبال نے اپنے دور، اپنے زمانے، اپنے وقت کے لوگوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اقبال کے شعر کو پنجابی میں بیان کیا جائے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے نہیں پڑھتے. یہ اقبال اپنے دور کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ ہم اقبال سے کم و پیش 100 سال آگے آ گئے ہیں. تو چلو اقبال پہ بات بعد میں کریں گے، پھر ہم بھی اپنے دور کی بات کرتے ہیں. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میری بات اقبال تک جا نہیں سکے گی، لیکن کروں گا میں ضرور. تو میں کہوں گا کہ اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے نہیں پڑھتے، لیکن ذرا میرے دور کو بھی تو دیکھنا، اب ادھر سے بھی کوئی نہیں پڑھتا. میں پتر اس محفل کی نہیں بات کر رہا، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں. صبح سے جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے. یہ نہیں کہ دوران گفتگو اللہ کا نام آ گیا، اے اللہ دی قسمیں اب میں اللہ تے چھڑ چھڑے ہیں، نہیں. اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے، جب سے اٹھے ہو تب سے لے کر اب تک کتنی بار اسپیشل اللہ پاک کا نام لیا ہے. حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بڑی کثرت سے کرو. وہ کہہ رہے ہیں کثرت سے کرو، یہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، سارا دن گزر جاتا ہے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کروٹوں میں بھی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے بیٹا، یہ کوئی اتنی بڑی ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ کروٹوں میں نہیں ہو سکتا. لیکن ہوگا کیسے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے تو مجھے بڑا شوق تھا گاؤں وغیرہ گھومنے پھرنے کا، ٹیوب ویل، کنواں، یہ گدا گاڑی، یہ بڑا شوق تھا مجھے نا. تو میرے ایک دوست تھے جامعہ نظامیہ میں، تو میں نے ایک دن ان سے اپنے اس شوق کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا حضرت کون سی مشکل بات ہے، آپ اس دفعہ چھٹی پہ سیالکوٹ نہ جائیں، ہمارے گاؤں چلیں، سارے شوق پورے ہو جائیں. تو میں حضرت سیالکوٹ جانے کے بجائے ان کے گاؤں چلا گیا، واقعتاً سارے شوق پورے کیے، ٹیوب ویل میں نہائے، سارے معاملے کیے. وہ تھک گئے سارا دن کے. وہ حضرت کا گھر بظاہر بڑا چھوٹا سا تھا، 2 ہی کمرے تھے گھر میں، غربت تھی حضرت. آپ کو پتہ شروع سے ہی غریب ہی اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں، امیر کا بناتے ہیں.
افسر کا پتر افسر، ڈاکٹر کا پتر ڈاکٹر، انجینئر کا پتر انجینئر، وکیل کا پتر وکیل، جج کا پتر جج، بیوروکریٹ کا پتر بیوروکریٹ، جنرل کا پتر آرمی میں۔ یہ سدا صحیح رہا ہے کہ ہمیشہ یہ نعمت اور یہ دولت غریبوں کے حصے میں آئی ہے۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ جج کا پتر عالم دین ہو، بہت کہیں شاذر و ناظر یہ منظر ہم نے دیکھا ہے۔ یہ تو اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ دین غریبوں میں شروع ہوا تھا، دین پھر غریبوں میں رہ جائے گا۔ تو بہرحال اگر امیر اپنے بچے کو عالم دین بنائے تو مزہ ویسے آئے گا۔ جب حضرت جی مولوی صاحب لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے رولکس باندھ کے اور ہاتھ میں 50 پرو میکس پکڑ کے پورے پروٹوکول سے جمعہ پڑھانے آئیں گے، بہ جا ہو جائے گی۔ حضرت صاحب لوگ اس لیے نہیں نا بناتے اپنے بچوں کو عالم دین کی، ہوتا کیا ہے عالم دین کے ساتھ؟ اس وقت بظاہر میرے پاکستان کی سب سے سستی پوسٹ یہ ہے حضرت، ہر پوسٹ کا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ اس پوسٹ کا مجھے یاد ہے جب میں درس نظامی مکمل کر کے سیالکوٹ آیا تو ظاہر ہے بھائی مولوی کا کورس کر کے میں نے کہیں جو ہے نا ڈاکٹر تو لگنا نہیں تھا، میں نے مولوی لگنا تھا، کہیں مدرس لگنا تھا، کہیں جو معلم لگنا تھا، میں نے اور کیا کرنا تھا، نماز ہی پڑھانی تھی۔ وہ والد صاحب واپڈا میں تھے لیکن محلے کی جامع مسجد میں فجر کی اذان والد صاحب کی ڈیوٹی تھی۔ 17 سال کم و بیش ابو جی کو یہ سعادت حاصل رہی کہ وہ فجر کی اذان دیتے رہے۔ مجھے فرمانے لگے یار ایک مسجد میں نے تیرے لیے بات کی ہے، تو وہ کمیٹی والے کہہ رہے تھے کہ ذرا بھیجنا اسی مولوی صاحب نے ٹیسٹ کرائیں گے۔ یہ بندہ پوچھے یہ کمیٹی والوں کے پاس کون سی ڈگری ہے کہ یہ مولوی کو ٹیسٹ کریں گے؟ یہ پتر نہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ پتر اسی بیٹھی ہے تو سانوں گیا پکیاں چلیں، تو نہیں باز آن ڈیا شاہ صاحب نے پھر چل مینوں نہ چل یار۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کمیٹی والے کیسے چیک کرتے ہیں، کیونکہ جب مسجد کی بیٹا کمیٹی بنانے کی باری آتی ہے تو دیکھا نہیں جاتا کہ جس کو زیادہ مسائل احادیث یا قرآن یا فقہ پہ عبور ہے، دسترس ہے، تو اس کو کمیٹی کا صدر بنایا جائے تاکہ وہ اللہ کے گھر کے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق چلا سکے۔ زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کے دکولنے ہوتے تو پھر اس کے پاس پیسے ہی ہوتے ہیں، باقی تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ جی مغرب کی نماز پڑھائیں، اس دور میں بھرپور جوانی تھی اور میں سدیس بڑا اچھا پڑھ لیتا تھا، اس لیے وہ نماز پڑھا کے کہنا کہ جی نماز لو تسی پاس ہو گئے، اب باقی کچھ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا چلو۔ وہ حضرت ایک گھر میں لے گئے، سارے بیٹھ گئے، اب انہوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب کرنے تھے۔ آپ مجھے کہنا کہ ڈاکٹر کا انٹرویو لینا ہے، حالانکہ میں بڑا پڑھا ہوں اللہ کے فضل، لیکن میں اس کا انٹرویو نہیں لے سکوں گا، بھئی میرا شعبہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا، میں اس کو کیا سوال کروں گا حضرت؟ تو اب انہوں نے مجھے سوال کرنا تھا، کچھ ذرا پگ بڑی تھی، کچھ ذرا مونچھیں بھی تھیں، تو کوئی تھوڑا سا شاید ان پہ روب پڑ گیا، تو انہوں نے جو 2-3 سوال وہ اکثر علماء سے کرتے تھے وہ مجھ سے وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی قیامت دی نشانی دسو۔ حضرت یہ قیامت یہ ہے کہ جاہل عالم سے پوچھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کس کو کہیں گے کہ جاہل سارے اکٹھے ہو کے عالم کو پاس کر رہے ہیں۔ مجھے جامعہ نظامیہ نے پاس کیا، تم کون ہوتے ہو مجھے پاس کرنے والے؟ جی تم کون ہو مجھے پاس کرنے؟ اور پھر ان کے پاس کا معیار بھی یہی ہے کہ جو بڑکیں شڑکیں وال مارے یا راہ چنگا لا لے تو یہ پاس ہے، باقی راہ لا کے پاویں ایویں پیا کہے کھوتے دیاں چار لتانے۔ میں حضرت جی اللہ مجھے معاف کرے، اسپیشل اہل سنت کا مزاج تو علمی لحاظ سے اتنا بگڑ چکا ہے۔ شاہ صاحب ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، میں بات کرتے بھی بھائی ڈر لگتا ہے، 8 کیمرے لگے ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر سے کاٹ کے کیا فتنہ بنا دے میرے لیے۔ ذاکر نائک تو ہے ہی ادھر نا، اللہ اس کو ہدایت دے دے ادھر آ جائے۔ باقی ویسے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر بالفرض ڈاکٹر ذاکر نائک سنی ہوتا تو سانوں ایتھے ڈاکٹر ذاکر نائک دی گھنٹہ تقریر سننی پی جاتی تو سنیاں دا کی بننا، مر جانا جڑا نے، لاکھوں لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی تقریر سنتے ہیں، جی وہ سنی ہوندا یا ہو جائے تو تسی انہوں بلاندے ایتھے انہوں نے سننا پی جاتا ذاکر نائک نوں، انہاں دا کی بننا سی؟
کیونکہ سنیوں میں مزاج ہی نہیں ہے علم سننے کا کوئی بھی ہے، سنیوں میں علم سننے کا مزاج ہی کوئی نہیں ہے پتر، بس ہمارے بگڑے مزاج ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو وہ پھر تمہیں پتا پھر انہوں نے مجھے رکھنا کتنے سی، انہوں نے مجھے کوئی بھی نہیں رکھا، میری چھٹی ہو گئی ادھر۔